اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج سے ہم عربک گرامر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اگر دوسری زبان میں ہم بات کریں، دوسرے الفاظ میں بات کریں تو یہ زبان قرآن کی ہے، اسلام کی ہے، تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا ایک پیغام دیا ہے وہ کیا ہے۔ اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا بہت تو سمجھ آ جاتا ہے، بٹ پھر بھی کلیئرلی اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اسی زبان میں سمجھا جاتا ہے۔ جو اس زبان میں ایسنس ہمیں سمجھ آتا ہے نا، وہ کسی اور زبان میں، کسی اور ٹرانسلیشن میں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم آسان انداز میں، بہت ہی آسان کوشش کریں گے، بہت آسان کچھ مثالوں کے ساتھ، کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ان اصولوں کو سمجھے۔ although عربک گرامر کے اصول جو ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، ان کو بہت ڈرائی سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو 2 سے 3 کلاسز کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بٹ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ بہت آسان سے سمجھیں گے، بہت آسانی کے ساتھ، اور سب سے اہم بات کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس زبان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جہاں ہمیں باقی ساری لینگویجز کو سیکھنے کے لیے تو بہت وقت ہے، انگلش کو سیکھنے پہ تو ہم بہت فوکس کرتے ہیں، تو کیا ہم رب کے کلام کی جو زبان ہے اس کو نہیں سیکھیں گے؟ کہ ہم اس کے لیے اپنا وقت نہیں لگائیں گے؟ اور یہ بھی عبادت ہی ہے۔ اگر ہم اس کلام کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے اس زبان کو سیکھ رہے ہیں، ان سارے گرامیٹک رولز کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہی ہے۔ تو سب سے پہلا لیسن ہمارا ہے کلمہ۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اردو گرامر کو جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ کچھ عربک گرامر کی بات کی جائے یا اردو گرامر میں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، تو ہمیں اردو بولنے والوں کو تو یہ بہت آسانی ہے کہ وہ بہت آسانی سے ان ساری چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک سہولت ہے، حالانکہ جو باقی ساری لینگویجز ہیں ان کو زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ہماری اردو زبان میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ عربک کے ہی ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہمیں تو ایک ایج ہے، ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کلمہ۔ کلمہ جیسے کوئی بھی لفظ ہم بولتے ہیں اس کو کلمہ بولا جاتا ہے۔ کلمہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہے، وہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ 2 طرح سے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کامن بات کرتے ہیں روٹی چھوٹی، چائے شائے، کام وام، تو اس میں اگر ہم بات کریں کام کی تو اس کا تو کوئی میننگ ہے، بٹ اگر ہم وام کی بات کریں تو یہ ایک عام بولا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم بہت سے الفاظ کو بولتے ہیں تو اس کا معنی نہیں ہوتا۔ ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے، جس کو معنی الفاظ ہوتے ہیں، بامعنی کلمہ ہوتا ہے، اور دوسرا ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم روٹی چھوٹی بول رہے ہیں تو روٹی سے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ روٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک بات کرنے کا انداز ہے۔ تو اگر ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں یا اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے اور جن کا معنی نہیں ہے، لیکن جب ہم عربک کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو۔ تو قرآن میں ہر لفظ، ہر کلمہ جو ہے اس کا معنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا میننگ ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں اس سے بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ویسے عام زبان میں بات کریں تو 2 طرح سے الفاظ آتے ہیں، 2 طرح سے کلمہ ہوتا ہے۔ ایک کو بولتے ہیں معنی کلمہ اور دوسرے کو بولتے ہیں لا معنی، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ لا مینز نہیں، کوئی میننگز نہیں ہے اس کے۔ قرآن میں ہر لفظ، ہر کلمہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اب جب ہم کلمہ کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی ہم بات کریں گے بامعنی کلمہ کی، تو اس کے اندر 3 فردر اس کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے۔ وہ 3 کیٹیگریز کون سی ہے؟ سب سے پہلی کیٹیگری اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ تو یہ 3
ایسی کیٹیگرائزیشن ہے جس میں سارے الفاظ کو، جتنے بھی کلمہ آتے ہیں ان سب کو اسی میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں اسم کی، تو اسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسما. اسی طرح سے اگر فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ افعال. اگر ہم حرف کی جمع کی بات کرتے ہیں تو حرف کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حروف. کامن انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری اردو بولنے والے کے لیے، تو یہ بہت آسان ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ایسا کلمہ جو بذات خود کوئی معنی رکھتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم معنی کلمہ کی بات کرتے ہیں جو کہ معنی رکھتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. مینس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ٹائم فریم اس کے اندر نہیں ہوتا. تو اسم وہ چیز ہے، جیسے ہم کہیں کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کچھ بھی اس طرح کا، جیسے کسی کا شہر کا نام ہوتا ہے، کسی کام کا نام ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسما ہوتے ہیں، وہ اسم کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. یا پھر ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں ایڈجیکٹیوز، مختلف جو ہیں کسی کی ایٹریبیوٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، تو وہ سارے بھی اسما کے اندر ہی آتے ہیں جس کو اسم صرف بولا جاتا ہے. کامنلی وہ اسم کی کیٹیگری کے اندر ہی سب آتے ہیں، ایڈجیکٹیو ہوں. اگر ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو انگلش میں جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں. یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ کنجکشن ہے، یہ پریپوزیشن ہے. بٹ جب ہم عربک کی بات کرتے ہیں تو عربک میں یہ سارے کے سارے جتنے پارٹ آف اسپیچ ہے نا، یہ سارے کے سارے تین کے اندر ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں. وہ تین کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. ان تینوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اسم کو سمجھ لیا کہ اسم کیا ہوتا ہے. اسم وہ کلمہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور اس میں ٹائم نہیں ہوتا، کوئی زمانہ نہیں ہوتا، زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے. اگر ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل بھی ایسا ہی کلمہ ہے جس کا کوئی معنی ہوگا، جس کے کوئی میننگز ہوں گے، بٹ اس میں زمانہ ہوگا، اس میں ٹائم ہوگا، اس میں زمانے کی قید ہوگی. ماضی، حال، مستقبل، جیسے ہم بات کرتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. تو اس طرح سے جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل میں ٹائم فریم آ جاتا ہے، اس میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے. تھرڈ، حرف. حرف کی جب بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا قرآن میں ورڈ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو. تو کامنلی انڈرسٹینڈنگ آج تک ہماری یہ ہوتی ہے کہ حرف ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا. میننگز ان کا بھی ہوتا ہے، جتنے حروف پائے جاتے ہیں ان سب کے بھی میننگز ہوتے ہیں، لیکن وہ انڈیویجولی اس میننگ کو جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کر سکتا. اس کو کسی نہ کسی یا تو اسم یا پھر فعل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنا میننگز پراپرلی کنوے کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم حروف کی بات کرتے ہیں تو بلاغہ پرسپیکٹو سے بہت سے حروف ایسے ہیں جو کہ فیلنگز کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غصے کے ساتھ بات کی ہے، کہاں بہت پیار سے، رحمت سے، بہت پولائٹلی. تو یہ سارے انداز جو ہوتے ہیں نا قرآن پاک میں، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہاں تنبیہ کی گئی ہے، کہاں پہ کون سا انداز اپنایا گیا ہے، یہ سارے کے سارے حروف سے آتے ہیں. کہاں ایمفسس ہے، کہاں پہ کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے حروف کے تھرو ہم اس میننگز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، تینوں کے کچھ نہ کچھ میننگز ہوتے ہیں. اسم وہ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے. فعل جس میں کوئی کام ہو، جیسے ہم کہتے ہیں وہ سویا، اس نے کھایا، وہ اسکول جائے گا. تو اس طرح کے جو فعل ہوتے ہیں نا، وہ جائے گا، فیوچر میں کرے گا، یا اس نے ماضی میں کتاب پڑھی، تو اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو فعل بولا جاتا ہے. ورب، اسم، ناؤن، ورب، فعل، اور پھر حروف آ جاتے ہیں. حروف میں پریپوزیشن، کنجکشن، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انگلش کے حوالے سے، انگلش کے اعتبار سے بات کریں، اور حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں میننگز ہوتا ہے بٹ اس کو ساتھ میں کسی اسم کی یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے، مین ساتھ میں کسی اور کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنا میننگز پراپرلی کنوے کر سکے. تو یہ تینوں کو ہم نے سمجھ لیا. کلمہ کی جو تین کیٹیگرائزیشن ہے، اسم، فعل اور حرف. اب اسما کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں الناس، ناسن لوگ، کلامن کلام، کافرن ایک کافر، فیلن ایک ہاتھی،
جیسے اس میں یہاں پہ کلام کی بات کی جا رہی ہے، کافر کی بات کی جا رہی ہے، ہاتھی کی بات کی جا رہی ہے، یا ہم بات کریں مکہ، مکہ کسی جگہ کا نام ہے نا، مدینہ جگہ کا نام ہے، زیدن کسی کا نام ہے، اسی طرح سے اور بہت سے ایسے کتابن، کرسیون، تو یہ سارے جتنے بھی یہ کلمہ ہوتے ہیں نا، یہ سارے اسم کی کیٹیگرائزیشن میں آتے ہیں۔ آگے فردر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم پہچان کریں گے کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیسے ہم پہچان کر سکیں گے اس کی۔ اسی طرح سے افعال کی کچھ مثالیں، آتا، وہ ایک مرد آیا، اخذت، اس ایک عورت نے لیا، اکلتو، میں نے کھایا۔ تو یہ کچھ اس طرح کی ایگزامپلز ہوتی ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی، صحابہ، وہ گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپلز ہیں جن کو ہم فردر آگے جیسے ہی ہم اپنے کورس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ اسی طرح سے حروف کی جہاں بات کرتے ہیں تو حروف ڈفرینٹ طرح سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے حروف جر ہے، تو حروف جر میں بہت سے حروف آتے ہیں، فی، الا، من، جیسے سے، با حرف جر آتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے حرف جر آتے ہیں جن کے میننگز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ انداز میں جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جیسے حروف مشبہ بالفعل، یا اس کو حروف تاکید بھی بولا جاتا ہے، حرف تاکید بھی بولا جاتا ہے۔ انا، بے شک، جہاں پہ ایمفسس لے کے آنا ہو وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حروف عاطفہ جن کو حرف عطف بھی بولا جاتا ہے، جیسے واو ہے، یا اسی طرح سے فا ہے، اور کا مفہوم آتا ہے، پس کا مفہوم آتا ہے، فا کے ساتھ سما بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے حروف ندا ہے۔ حروف ندا کون سے ہوتے ہیں؟ جو کسی کو بلانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، مینس ٹو کال سم ون۔ یا، یہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ اس کا بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہے۔ اسی طرح سے حروف استفہام، حروف استفہام ہوتے ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوالیہ انداز میں، کسی بھی چیز کو سوالیہ انداز میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ حروف ہیں آ اور حل، مینز حمزہ، سمپل حمزہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ آئے گا، یا پھر حل، حمزہ اور حل، یہ دو ایسے حروف ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے اور کسی بھی سینٹینس کو سوالیہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حروف شرط ہوتے ہیں، ڈفرینٹ حروف ہوتے ہیں جو کہ شرط کے لیے، مینس کنڈیشن کے لیے آتے ہیں۔ ان جیسے اگر بات کرنی ہے، اف بات کرنی ہے، تو اس طرح سے بہت سے ایسے حروف ہوتے ہیں جس سے ڈفرینٹ طرح کے میننگز لائے جاتے ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، ہم ٹائم فریم کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کب ہوا۔ جیسے بات کی جاتی ہے کھانا، تو اگر ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں تو کھانے میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کسی نے پاسٹ میں کھایا تھا، ابھی کھا رہا ہے، یا فیوچر میں کھائے گا، کیونکہ اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ یہ ٹائم فریم کہاں آتا ہے کہ فعل کے اندر آتا ہے۔ اور جب ہم حروف کی بات کرتے ہیں تو حروف ایسے کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے ساتھ، جیسے کسی میں ایمفسس لے کے آنا ہے، کسی جملے کو سوالیہ بنانا ہے، کسی میں شرط کا مفہوم ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں کہ کہاں پہ کس چیز کا میننگ کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ سارے کا سارا ہمیں حروف سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارا لیسن نمبر 1 ایک کوئک سا ریویو، تاکہ آپ ساری چیزوں کو دوبارہ سے اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے ان کو اسمبل کر سکیں، اور یہ ہمارے ذہن کے اندر چیزیں رہنی چاہیے، انہیں باہر نہیں نکالنا۔ ہر دن جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ اچھا یہ جو میں نے کلاس میں پڑھا تھا یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا چیزیں ہیں۔ آپ کو اس سے اور زیادہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ جو عربک گرامر کو بہت ڈرائی سمجھتے ہیں اور کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن میں اس طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، جسٹ پڑھی جا رہے ہیں۔ عام اگر ہم زندگی میں بھی بات کریں تو اگر جسٹ ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں اور کوئی پریکٹیکل ورک نہیں ہے تو ہم اس سے بور ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی اتنی اچھی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے، تھیوری آپ کو یہاں پڑھائی جائے گی اور پریکٹیکل آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ مصحف جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو کھولنا ہے، اور ایک آیت، 2 آیات، 3 آیات ان کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
کچھ کلاسز کے بعد انشاءاللہ ہم بھی ڈیلی جو ہے ہر کلاس کے اندر کچھ نہ کچھ آیات کو اسٹڈی کریں گے، ان کو سمجھیں گے تاکہ، لیکن ابھی آپ کا چونکہ بہت بگنر لیول ہے تو اس لیے تھوڑا سا پہلے ہم اسم کو اسٹڈی کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی آیات کا جو ہے وہ گرامیٹیکل انالیسس کریں گے۔ فرسٹ لیسن کی سمری ہم نے آج کیا پڑھا؟ کلمہ کسے بولتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کو کلمہ بولتے ہیں۔ کلمہ دو طرح سے ہوتا ہے، با معنی یا پھر لا معنی، ایسا جس کا معنی ہو اور وہ جس کا معنی نہیں ہوتا۔ قرآن میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو۔ تو با معنی کلمہ کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جس میں میننگ پایا جاتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل ایسا کلمہ جس کا میننگ ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف بھی میننگ رکھتا ہے لیکن کسی کے ساتھ اپنے میننگز کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسما کی پراپرٹیز کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا ورڈ اسم ہے، کہاں فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔